پیچھے ہم نے 2 وجہیں پڑھی کہ جنہوں نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیا، اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ میرے پیارے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں، اگر ہم ان کو آپ کی موجودگی کے اندر عذاب دیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ آپ کو طعنہ دیں گے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا آیا؟ عذاب آیا۔ نمبر 2، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ان کو اس لیے عذاب نہیں دیا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ یہ 2 وجہ تھیں عذاب نہ دینے کی، اور کل ایک ہم نے وجہ پڑھی تھی کہ ان عذاب کے وہ مستحق تھے، اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے۔ آج دوسری وجہ ہے ان کو عذاب دینے کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی نماز کی کوئی غرض نہ تھی، لیکن جو اصل نمازی تھے ان کی نماز کے اندر خلل ڈالنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کے پاس آ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ کیا؟ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ کے شروع میں کہ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ حکم نامہ، یہ کتاب بڑے مہربان اور حلیم بادشاہ کی طرف سے کیا ہے؟ نازل کردہ ہے۔ یہ کتاب کی صفت کیا ہے؟ اس کتاب کی کتاب فصلت آیاتہ، اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ اس کی آیتیں کیا ہیں؟ بالکل الگ الگ ہیں، بالکل جدا جدا ہیں، مضمون کیا ہے ان کا؟ بالکل کیا ہے؟ واضح ہے۔ نمبر 2، قرآنا عربیہ، یہ عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، کیا ہیں؟ اہل علم ہیں۔ پھر اس کتاب کی صفت بیان کی بشیرا و نذیرا، بشیرا و نذیرا، کہ ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے یہ ڈراتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اتنی عظیم الشان، اتنی مرتبے والی اور اتنی عظمت والی کتاب، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ کیا کرتے؟ اس کو مانتے۔ کیا کرتے؟ اس کو مانتے، لیکن ماننے کے باوجود کیا کیا؟ مانا نہیں، کیا کیا؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس سے منہ ہی موڑ لیا، اس کو سنا ہی نہیں۔ جس وقت قرآن پڑھا جاتا تھا اس وقت تالیاں بجائی جاتی تھیں، اس وقت سیٹیاں کسی جاتی تھیں، بجائی جاتی تھیں، جس طرح منہ کے اندر انگلی ڈال کے سیٹی بجائی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں، اسی طرح وہ کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے اور خود بھی نہیں سنتے تھے۔ سننے کی وجہ کیا تھی؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اس صورت کا جو دعویٰ ہے نا ما تدعونا الیہ، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلانا۔ مسئلہ ما تدعونا سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے۔ ما تدعونا الیہ من التوحید، من التوحید یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلانا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل کیا ہیں؟ پردوں میں ہیں۔ کیا ہیں؟ پردوں میں ہیں، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہمیں وہ باتیں سمجھنے سے کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ قاصر ہیں۔ کیا ہیں؟ قاصر ہیں، ماوراء ہیں۔ نمبر 2، وفی آذاننا وقرا، اور ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے، ہم آپ کی بات سننے سے کیا ہیں؟ قاصر ہیں، ہمارے کانوں میں تیری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان کیا ہے؟ ایک پردہ ہے۔ کیا ہے؟ پردہ ہے۔ وہ کون سا پردہ تھا؟ ہم کئی معبودوں کو پوجنے والے ہیں، کئی معبودوں کو پوجنے والے ہیں، اور تو ایک خدا کا قائل ہے، تیرا کوئی
ہمارے کیا ہیں؟ کوئی سرد کا درد دور کرنے والے ہیں، کوئی پیٹ کا دور کرنے والے ہیں، کوئی رزق میں برکت ڈالنے والے ہیں، کوئی کیا ہیں؟ اولاد دینے والے ہیں، کوئی خارش کی بیماری دور کرنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہمارے بہت سارے الہ ہیں، لیکن تو کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارا الہ اور معبود اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے کیا کر؟ فعمل اننا عاملون، میاں جی تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ تو اس ایک خدا کو پکار، اور ہم کیا کریں گے؟ ہمارے باپ دادا جن کو کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے نا، ہم ان کو پکاریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم ان کو پکاریں گے۔ یہ وجہ تھی، کیا تھی؟ یہ وجہ تھی ضد اناد کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، سمجھا ہے لیکن ضد اناد کی وجہ سے نہیں مانا۔ جب ضد آ جائے، اناد آ جائے، تو اس وقت رب مہر جباریت لا دیتا ہے۔ کیا؟ مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ اس وقت آدمی کو جتنی بھی آپ دلائل دکھائیں، اس وقت اس کے اندر سے ضد نکلتی نہیں، اور قرآن کا اس کے دل کے اندر اثر بھی ہوتا نہیں۔ یہ تو کیا کرتے ہیں؟ خود اعراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خود اعراض کرتے ہیں۔ آگے جا کے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، وہ کافر جو سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جس وقت کہا انہوں نے جو کافر ہیں، لا تسمعوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو نہ سننا، اس قرآن کو نہ سننا، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور جس وقت یہ قرآن پڑھا جائے نا، تم شور شرابہ کیا کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ غالب ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ غالب آ جاؤ، اور محمد کی آواز دب جائے، پست ہو جائے، تمہاری آواز کیا آ جائے؟ غالب ہو جائے۔ کیسے؟ وہ حقیقتاً کوئی شور بجاتے تھے؟ نہیں، حقیقتاً وہ شور نہیں بجاتے تھے۔ وہ قرآن کے مقابلے میں خرافات اور اعتراضات کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اعتراضات کرتے تھے۔ جس وقت توحید بیان کی جاتی تھی تو اس وقت وہ لوگوں کو متنفر کرتے تھے، کہتے تھے یہ فلاں کا گستاخ ہے، یہ فلاں کو نہیں مانتا، یہ فلاں کو ایسے کہتا ہے، یہ فلاں کو ایسے کہتا ہے، یہ فلاں کا حمیتی ہے۔ یہ سارے ان کے کیا ہیں؟ اثرات ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرتے تھے۔ پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جس وقت حج کا موقع ہوتا تھا، یہ ابو جہل وغیرہ، عتبہ شیبہ وغیرہ، ولید وغیرہ، یہ تمام رستوں پہ بیٹھ ایک رستہ کیا کرتے؟ پکڑ لیتے، رستے میں بیٹھتے، جو بھی مکہ میں آتا اس سے کہتے کہ محمد کی بات نہ سننا، محمد کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ پیچھے دو وجہ بتا چکا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ جن ہے، ہماری تمام حرکات کیا کرتا ہے؟ اس کو بتاتا ہے۔ نمبر دو، یہ شاعر ہے، اس کا کلام کیا ہے؟ شاعرانہ ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی تاثیر ہے۔ ایک قرآن کی ایسی تاثیر ہے، اللہ رب العزت نہ سمجھ دے کو مولوی کو نہ سمجھ دے، یہ اللہ رب العزت سمجھ دینے پہ آج ایک جٹ کو دے دیتا ہے، جو سکا کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ ہوتا ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا، الف کو کلی سمجھتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نہ سمجھ دے تو بڑے بڑے مولویوں کو اور بڑے بڑے پیروں کو سمجھ نہیں دیتا، اللہ سمجھ دینے پہ آج ایک چمٹی کو دے دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چمٹی نے کیسی تقریر کی تھی کہ سلیمان کا لشکر اور سلیمان آ رہا ہے، چمٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سلیمان اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسے نہ ہو اس کو پتہ بھی نہ چلے اور تمہیں پاؤں کے نیچے رون دے، کیونکہ پیغمبر جان بوجھ کے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ تو کیا ہے؟ کسی مخلوق کے اوپر بھی پیغمبر ظلم نہیں کرتا، جس سے معلوم ہوا کہ سلیمان پیغمبر عالم الغیب نہیں۔ نمبر دو، ایک اور بات بھی ہے، حضرت سلیمان پیغمبر جنوں کی بولیاں جانتا ہے، پرندوں کی بولیاں بھی کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے، حکومت ہے جنوں کے اوپر بھی، انسانوں کے اوپر بھی، کیا پرندوں کے اوپر بھی کیا؟ ایک دفعہ حاضری لگائی، کیا لگائی؟ حاضری لگائی، تو حدود کیا ہے؟ غائب ہے، کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو جس وقت آپ کہنے لگے کہ اگر حدود مجھے نظر نہیں آ رہا، کہیں غائب ہے،
یا تو آئے گا کوئی عذر پیش کرے گا جی، اگر اس نے کوئی عذر پیش نہ کیا، کوئی وجہ بیان نہ کی، تو میں اس کو کیا دوں گا؟ سخت عذاب دوں گا، یا میں سے کیا اسے ذبح کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ ذبح کر دوں گا۔ ہدہد کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، سارا قصہ سنا دیا، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، اس کی کیا ہے، ان کی حکمران کیا ہے، عورت ہے، وہ کیا ہے، سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، کیا سورج کو اپنا الہ اور معبود سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں سلیمان پیغمبر کیا ہے، زندہ ہے، کیا ہے، زندہ پیغمبر ہے، لیکن ہدہد کا پتہ چلا نہیں، جو مر جائے اس کو بھی پتہ چلتا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ وہ قرآن کے مقابلے میں کیا کرتے؟ اعتراضات کرتے، خرافات بکتے کہ کیا کیا جائے، شور کیا جائے، یہ محمد ایسے ہے، لوگوں کو کیا کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، جو اس کی بات سنے وہ کیا ہو جاتا ہے، دوسرے کا مخالف ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، مخالف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، الا مکاء وتصدیہ، وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ رب نے فرمایا اب چکھو میرے عذاب کا مزہ، جو تم کیا کرتے تھے، انکار کی کرتے تھے نا اس کا، اب چکھو مزہ۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ پھر رب نے کافروں کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی، منافقین کی اور مشرکین کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں نا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے اموال، مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، لیصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے، توحید سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو لالچ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ لوگوں کو لالچ دیں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور عبداللہ بن ابی ربیہ، ان کا کیا تھا، جو ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا تھا شام سے، ان کا اس کے اندر مال تجارت کے اندر کیا تھا، حصہ تھا۔ جس وقت جنگ بدر کے اندر مشرکین کو شکست ہوئی نا، تو اس وقت کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ جتنا مال بچا ہے آپ نے، محمد نے آپ کو نیچے دکھا دیا، آپ کے شرفاء کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، اور بعضوں کو کیا کر دیا، قید کر دیا، لہٰذا یہ سارا مال آپ وقف کر دیں، ہم محمد سے دوبارہ انتقام لیں گے۔ کیا لیں گے؟ دوبارہ انتقام لیں گے۔ تو اس وقت کیا کیا، انہوں نے سارا مال کیا کر دیا، وقف کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ محمد سے انتقام لیں، ہم آپ سے یہ مال نہیں لیتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ مشرک کی ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے، ہر وقت کوشش یہی رہتی ہے کہ ان لوگوں کو اسلام سے روکا جائے، توحید سے روکا جائے، قرآن سے دور کیا جائے۔ مال خرچ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، مال بڑھ چڑھ کے خرچ کرتا ہے، کیونکہ توحید والوں کے پاس کم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو مال خرچ کر رہے ہیں نا دنیا کے اندر مال خرچ کر رہے ہیں، حسرتاً، پھر حسرت ہوگی انہیں، ندامت ہوگی، ثم یغلبون، پھر بھی مغلوب کر دیے جائیں گے۔ کیا ہوگے؟ دلائل نہیں ہوتے ان کے پاس، ڈھگوسلی ہوتے ہیں، کیا ڈھگوسلے ہوتے ہیں، پھر بھی مغلوب کر دیے جائیں گے۔ مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو اسلام کو مٹانے کے لیے، توحید والوں کو مٹانے کے لیے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال خرچ کر رہے ہیں پھر اس کے اوپر بھی افسوس کریں گے، ثم یغلبون، پھر کبھی مقابلہ بھی ہوگا، پھر بھی کیا ہوں گے، مغلوب خود ہوں گے۔ ایماندار کا دے رب کا وعدہ ہے، یہ کس کا وعدہ ہے؟ رب کا وعدہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ میرے پاک پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں مانتے نہ مانے، یہ نہیں مانتے نہ مانے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ میرے پاک پیغمبر یہ آپ کے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں، جو پراپوگنڈے بنا رہے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی دل تنگ نہ کریں۔ کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، رب کے اوپر بھروسہ کریں۔ کیا؟ رب کے اوپر بھروسہ کریں۔ تو مومن کس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسے کے لائق ہے ہی اللہ، کیونکہ وہ موت سے پاک ہے۔ کیا ہے؟ موت سے پاک ہے۔ جس کے اوپر موت آ جائے، عارضہ آ جائے،
پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، اس کے اوپر بھروسہ کیسا؟ تو بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اتوکل علی الحی الذی لا یموت، رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنا ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال خرچ کر رہے ہیں باعث حسرت اور کیا کر دیے جائیں گے؟ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، ہم ان کو کہاں جمع کریں گے؟ جہنم کے اندر۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ناپاک کو اور پاک کو ہم کیا کر دیں گے؟ الگ الگ کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ الگ الگ کر دیں گے۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مشرکوں کو کہیں گے اور ان کے شرکاء کو کہیں گے کہ تم اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، کیا کرو؟ ٹھہر جاؤ۔ ایک جگہ پہ آتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ مجرموں کو اور مشرکوں کو کہے گا کہ آج تم کیا ہو جاؤ؟ مسلمانوں سے، مومنوں سے کیا ہو جاؤ؟ علیحدہ ہو جاؤ۔ یہاں بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، مومن اور مشرک کے درمیان ہم کیا کر دیں گے؟ تمیز کر دیں گے، ان کو الگ الگ کر دیں گے۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک کو بعض کے اوپر بعض کیا کر دیں گے؟ رکھ دیں گے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان کو ہم کیا کر دیں گے؟ ایک ہی جگہ ڈھیر کر دیں گے۔ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور وہ ڈھیر کہاں ہوں گے؟ جہنم کے اندر۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کیا ہیں؟ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تو اس لیے مال خرچ کریں تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ کیا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اس لیے مال خرچ نہ کریں کہ میں دوسرے کو کیا دکھاؤں گا؟ نیما دکھاؤں گا، کیا؟ نیچے دکھاؤں گا۔ اس لیے مال خرچ نہ کریں۔ کل میرے بھائیوں خود نیما ہونا، نیچے ہونا پڑے گا، نیما ہونا پڑے گا۔ اس لیے کل خود کیا ہوں گے؟ ہم مغلوب ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر دوسرے کو مغلوب کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن خود کیا ہوگا؟ ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان صلاتہم، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹی اور تالی بجانا، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم، بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، اس لیے کہ روکے رہیں لوگوں کو اللہ کے رستے سے، فسینفقونہا، پس وہ ان قریب خرچ کریں گے اسے، ما تکون علیہم حسرتاً، پھر وہ ہوگا ان پر باعث حسرت، باعث ندامت، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، تو اکٹھے کیے جائیں گے دوزخ کی طرف، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور رکھ دے ناپاک کو، یعنی اس کے بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ایک جگہ ٹھہرا دے گا ان سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اس کو ڈال دے گا دوزخ میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔